آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک امپورٹنٹ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پہ جس کا نام ہے ایتھکس. ایتھکس ایک ایسا ٹرم ہے جس کو ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے بہت سارے لوگ بڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو بڑا اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں. آئیں پہلے سمجھتے ہیں ایتھکس ہیں کیا. جب سوسائٹیز میں لوگوں نے رہنا شروع کیا, میں پی سی ایچ ایس سوسائٹی کی بات یہاں پہ نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اس اوور آل سوسائٹی کی جس میں ہم رہتے ہیں. ہے کیا سوسائٹی؟ سوسائٹی از بیسیکلی a group of people living together who are dependent on each other. یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ سوچئے, آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کتنے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. صبح جب آپ اٹھے, آپ نے برش کرنے کے لیے پانی کھولا, وہ پانی کوئی اور سپلائی کر رہا ہے آپ کو. یو آر ڈیپینڈنٹ آن سم ون. اس کے لیے جو موٹر لگائی ہے آپ نے, وہ موٹر کسی اور نے بنا کے آپ کو دی ہے. جس نلکے سے پانی آ رہا ہے وہ کسی اور نے بنایا ہے. جس صابن سے آپ منہ دھو رہے ہیں وہ کوئی اور بنا کے دے رہا ہے آپ کو. جو ناشتہ آپ کریں گے وہ کوئی اور آپ کے لیے پروڈیوس کر رہا ہے, یعنی وہ سپلائی کوئی اور کر رہا ہے. رائٹ؟ سو یو آر ڈیپینڈنٹ آن سو مینی پیپل اینڈ دین یو اسٹارٹ موونگ آؤٹ. آپ ٹریول کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ کسی اور کی ہوتی ہے, آپ جس سڑک پہ چلتے ہیں وہ کوئی اور بناتا ہے, اور یہ کہانی نہ ختم ہونے والی ہے. سو سوسائٹی میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور باقی لوگ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب جب ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنس میں رہ رہے ہیں تو پھر کسی ایک شخص کی غلطی, کوئی ایک مسٹیک, کوئی ایک گڑبڑ بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ان بیہیویئرز کو روکنے کے لیے, یعنی کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے, ان بیہیویئرز کو روکنے کے لیے ایک چیز بنائی گئی جس کا نام ہے قانون, لا. Laws کیا ہیں؟ That there are certain behaviors which are defined that if you conduct or if you perform this kind of an activity, you will be punished. کچھ چیزوں کی زیادہ پنشمنٹ ہے, کچھ چیزوں کی پنشمنٹ کم ہے. لیکن laws basically punishment دینے کے لیے نہیں بنائے جاتے. Laws کا primary reason کیا ہے؟ Basically to prevent people from doing certain things, to prevent certain behaviors, تاکہ لوگ کچھ کام نہ کریں. For example, اگر دفعہ 302 اویلیبل نہ ہو, ایک منٹ کے لیے امیجن کیجئے, تو بہت سارے لوگ جن کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے, ہم کہیں گے نہیں یہ اس بندے کی شکل مجھے پسند نہیں ہے, اس کو میں گولی مار دوں گا. ٹھش. We can't afford to do that in a society. We are living with so many people around. اگر سب ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگیں تو کافی مشکل ہو جائے گا رہنا. پرابلم کیا ہے کہ لاز ہمیں بہت سارے بیہیویئر سے روک تو دیتے ہیں, لیکن لاز ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اینڈ اٹ از امپاسبل کہ ہم تمام بیہیویئرز کو کسی طریقے سے ہم کنٹرول کر سکیں تھرو لا. فار ایگزامپل, آپ کے سامنے کئی دفعہ ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ آپ کچھ نہ کہہ کے, کچھ الفاظ ادا نہ کر کے اپنا کچھ انٹرسٹ سیو کر سکتے ہیں, اور آپ کسی قانون کی پکڑ میں بھی نہیں آتے. میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں. میری کمپنی مجھے انلمیٹڈ پیٹرول دیتی ہے گاڑی کے لیے. اب وہ انلمیٹڈ پیٹرول بیسیکلی کمپنی مجھے کس کام کے لیے دے رہی ہے؟ تاکہ میں جو اپنے آفیشیل میرے جو ایکٹیویٹیز ہیں, جہاں مجھے جانا ہے, میں اس میں اس کو استعمال کر سکوں. ناؤ اگر میں اس پیٹرول کو اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کرتا ہوں اور میں کو اپنا پرسنل بزنس بھی شروع کر دیتا ہوں اسی پیٹرول پہ, تو کوئی قانون مجھے کور کرے گا کیا؟ مجھے کوئی قانون اس کی سزا دے سکتا ہے؟ میں تو کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا, بیکاز میری کمپنی نے مجھے آفر کیا ہے کہ آپ انلمیٹڈ پیٹرول یوز کر سکتے ہیں. سو دیر آر بیہیویئرز, دیر آر سرٹن تھنگز جن کو آپ قانون سے نہیں روک سکتے. اس کو روکنے کے لیے کچھ اور چاہیے قانون کے علاوہ, وہ ہیں آپ کے اخلاقیات, وہ ہے آپ کی ایتھکس. سو جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی قسم کے مسائل بھی آتے ہیں. سب سے بڑا ایتھکس کا پرابلم کیا ہے کہ اس کی کوئی ڈیفائنڈ ڈیفینیشنز نہیں ہے. جو چیز ہو سکتا ہے میرے لیے ایتھیکل ہو سکتا ہے آپ کو ایتھیکل نہ لگتی ہو. There is a possibility of an influence of your religion on ethics, on the definition of ethics. There is a possibility of an influence of, the society, the people who are living around you. For example, people living in the West, ان کے بچوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی ریڈ سگنل کو کراس کرنا ہے, یا جس کو آپ سگنل توڑنا کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, کیا یہ ممکن ہے, تو وہ اس کو بہت سیریس آفینس کے طور پہ لیتے ہیں.
بٹ کیا ہمارے شہر میں رہنے والا بچہ بھی ایسے ہی کچھ سوچتا ہے؟ نہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق ہے ہمارے براٹ اپ میں, فرق ہے ہماری there is something called conditioning کا فرق ہے. ہم نے جیسا اپنے ارد گرد ہوتا دیکھا ہمارے ایتھکس بھی اسی حساب سے مولڈ ہو جاتے ہیں. فائدہ اس میں اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ایتھیکل سٹینڈرڈ صحیح ڈیفائن کر لیے بچوں میں اور اپنی ینگ جنریشن میں, تو پھر آپ کو قوانین کے تھرو لوگوں کو نہیں کنٹرول کرنا پڑے گا, لوگ سیلف گورننگ موڈ پہ خود بخود چل پڑیں گے. ایتھکس کا آرگنائزیشن میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر آپ ایتھکس کے لیولز دیکھیں تو ایتھکس کو ہم 3 لیولز میں ڈیفائن کرتے ہیں. There is this corporate level ethics, then business level ethics, and then comes the individual level ethics. اگر آپ corporate level سے شروع کریں یا چلیں دوسری سائڈ سے شروع کریں, individual level سے بات کرتے ہیں, تو every individual faces different situations every morning. ہمارے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم کچھ اگر لیٹس سے آپ فائنانس میں ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشنز ہو سکتے ہیں کہ آپ ونڈو ڈریسنگ کر کے آپ کچھ اپنے نمبرز کا ہیر پھیر کر کے اپنی رپورٹس, اپنی پرفارمنس بہتر دکھا سکیں. یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آپ کے انڈیویجول ایتھکس کا سوال ہے کہ کیا آپ انڈیویجولی اپنی پرفارمنس بہتر دکھانے کے لیے نمبرز آگے پیچھے کریں گے یا نہیں کریں گے. اسی طرح سے بزنسز کے لیول پہ بھی ایتھکس ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کیا بزنسز جو بھی اپنی پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور جو انگریڈینٹس, خاص طور پہ فوڈ اور جو ہماری فارما انڈسٹری ہے اس میں یہ بڑا کرٹیکل ہو جاتا ہے that whatever contents and ingredients are identified, کیا وہ ایکچولی موجود ہیں